جس کو گندے خیال آتے ہیں یا ڈراونے خواب آتے ہیں اس کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے۔ سید امین القادری صاحب نے کیا بتایا سن کے جائیے، اور خواب سے ریلیٹڈ بہت کچھ بتایا۔ جن لوگوں کو خواب آتے ہیں نا ان کو یہ ویڈیو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے عزیز ہم سے جڑ جائیے، ہمارے یوٹیوب اور فیس بک فیملی کے پریوار کا حصہ بن جائیے، کیونکہ یہاں پر اچھے اور سچے پیغام آپ کو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں سید امین القادری صاحب کو۔ جن لوگوں کو خواب آتے ہیں ان کو یہ ویڈیو ہر حال میں دیکھنا چاہیے، دیکھیے۔ جن کو ڈراؤنے خواب نظر آئیں اس کا علاج یہ ہے کہ وہ خواب کی بڑی اہمیت ہے۔ اب سنیں، اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے بتاؤ تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے، تاکہ اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ یہ معمول تھا۔ اب خواب کی اہمیت لوگوں کے درمیان نہیں رہ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ خواب، نبوت تو ختم ہو گئی لیکن فیضان نبوت ابھی بھی باقی، تو خواب جو ہے وہ نبوت کا 26واں حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا 45واں حصہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے۔ مختلف حدیث ہے۔ اب اس کی توضیح یہ کی گئی ہے کہ جو بندہ بہت نیک ہے تو اس کا خواب فیضان نبوت سے اتنا قریب ہے، یعنی جو جتنا نیک اور متقی ہوگا، جیسے جو بہت نیک اور متقی ہے تو اس کا خواب گویا کہ نبوت کا 26واں حصہ ہے، اور اس سے کوئی کم نیک ہے تو 45واں، اور اس سے اور کوئی کم ہے تو 46واں، اس سے اور کوئی کم ہے تو 70واں۔ اس طرح سے تفصیل ہے۔ جو جتنا نیک ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا، جو جتنا نیک ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا۔ اگر خواب دیکھا جائے تو کسی نیک پرہیزگار عالم سے بیان کیا جائے، وہ بھی ایسا عالم جو خواب کی تعبیر جانتا ہو۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ معبر یعنی خواب کی تعبیر بیان کرنے والا جیسی تعبیر بیان کرتا ہے اس کا خواب بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے تعبیر بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر خواب کی تعبیر بری نکلتی ہے تو بیان نہ کرے، چپ ہو جائے، اور خواب کی تعبیر اچھی نکلتی ہے تو اس کو بیان کرے۔ بیان کرنے کے مطابق خواب رونما ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب ہر کسی کو نہ بیان کیا جائے۔ مجمع عام میں خواب بیان نہیں کیا جانا چاہیے، ہر ایک کو خواب بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ کچھ مخصوص لوگ بہت جو رازدار ہوتے ہیں نا، معتمد ہوتے ہیں، ایک تو عالم متقی ہو جس سے خواب کی تعبیر، اچھا رات کے وقت خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ خواب کی تعبیر بیان کرنا چاہیے، ایک بات۔ خواب پوچھنا ہے دن کے وقت، تعبیر بھی دن کے وقت۔ اب تو تعبیر بیان کرنے والے لوگ بھی بہت کم رہ گئے، آتی نہیں لوگوں کو، میں نے دیکھا ہے نہیں بیان کر پاتے، خواب کی تعبیر بیان نہیں کر پاتے۔ مسئلہ بیان کرنا آسان ہے، تعبیر بیان نہیں کر پاتے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آم کو املی اور املی کو آم۔ یہ خواب کی تعبیر بھی ایک مستقل فن ہے، اور یہ من جانب اللہ ہے، یعنی انسان تقوی سے جتنا قریب ہوگا اس کا دل اتنا اس علم کے لیے کھول دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل نہیں ہوتی تھی، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے، تو حضور علیہ السلام کو ساری باتیں اکثر خواب ہی میں دکھائی جاتی تھی۔ رات کو خواب دیکھتے تھے اور صبح کو اس کو بالکل بے عینی دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو خواب کی بڑی برکتیں ہیں اور خواب کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے گا قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا سر جو ہے وہ گیہوں کے دانے کی طرح، اللہ، اس کا سر گیہوں کے دانے کی طرح ہوگا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ گیہوں کے دانے میں گانٹھ مارو تم، اللہ، گیہوں کے دانے میں گانٹھ مارو تم۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی گیہوں کے دانے میں گانٹھ مار سکتا ہے؟ نہیں مارے گا تو وہ عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے جھوٹا خواب کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹا خواب بیان کرنا یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ جھوٹے خواب بیان بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ڈراؤنے خواب جو نظر آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے، وہ بیماری ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا ہے تو گیس اٹھتی ہے اور وہ دل و دماغ پہ چڑھتی ہے، تو نیند میں اس کو عجیب طریقے کے خیال آتے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب نہیں ہوتے۔ خواب کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، اکثر جو خواب ہوتے ہیں، اکثر 99% خواب وہ رات کے آخری پہر میں نظر آتے ہیں، آخری پہر میں نظر آتے ہیں۔ ایک دوسری چیز یہ کہ صبح سے پہلے نظر آتے ہیں یا صبح کے وقت نظر آتے ہیں۔ اکثر رات کے اول حصے میں خواب نظر نہیں آتے، یا رات کے بیچ کے حصے میں بھی خواب نظر نہیں آتے۔ جب کوئی لوگ پیٹ بھر کے زیادہ کھا کے سو جاتے ہیں تو ان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ جن کو ڈراؤنے خواب نظر آئیں
اس کا علاج یہ ہے کہ وہ سر میں تیل کثرت سے لگائے اور اپنا ہاضمہ درست کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو ڈراؤنے خواب دکھنا بند ہو جائیں، یا باوضو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو بھی ڈراؤنے خواب دکھنا بند ہو جائیں۔ اسی طرح اگر کسی کو گندے خواب نظر آتے ہیں، جو وہ شہوت بھرے گندے خواب نظر آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ باوضو سوئے اور سینے پر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کا نام لکھ کر سوئے، تو فاروق اعظم کے نام کی برکت سے بھی گندے خوابوں کا خاتمہ ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ اور عورتوں کو خواب نہیں سنانا چاہیے، یہ بھی آیا حدیث پاک میں، خواب عورتوں سے نہ بیان کیا جائے، ہر خاص و عام سے بھی بیان، مخصوص لوگوں سے۔ اس سلسلے میں اب دیکھیں جناب یوسف کا خواب بھائیوں ہی کو پتہ چل گیا تو بھائی دشمن ہو گئے۔ جی میرے عزیزو، یہیں تک بس یہ ویڈیو میں آپ کو روک رہا ہوں، لیکن مدعا کیا ہے، پتہ کیا چلا کہ ہمیں ایک تو یہ کہ جھوٹے خواب کبھی بیان نہیں کرنے چاہیے، اس کا عذاب بھی سید صاحب نے بتا دیا ہے، اور دوسری اہم بات یہ کہ کسی کو گندے یا ڈراونے خواب آتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، حضرت نے بتایا ایک تو تیل اپنے سر میں کثرت سے لگائیں، باوضو ہو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں انشاءاللہ تعالی، اور حضرت عمر فاروق اعظم کا نام اپنے سینے پہ اس طریقے سے لکھ لیا کریں، ایسے انگلی سے ہی لکھنا ہے، اوپر اپنے اس طریقے سے لکھ لو جو بھی، اس کے بعد میں الحمدللہ سو جائیے۔ لیکن ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں میرے عزیز، آپ روزانہ باوضو ہو کر سویا کریں، اور ہو سکے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں۔ بہرحال ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں ثواب کی نیت سے، اللہ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو پورے ملک میں، ہمارے ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرمائے، یا اللہ جہاں جہاں بھی، یار آمین کہہ دینا، پتہ نہیں آپ میں سے کون کتنا نیک ہے جس کی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مومنوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما، آمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو نیک ہدایت نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کا سچا پکا عاشق بنا دے مولا، آمین۔ یا اللہ خیر فرما مولا، اپنے حبیب کے صدقے میں مولا مسلمانوں کی ہر پریشانی دور کر دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ بالخصوص مولا ہمارے بھارت میں امن اور سکون عطا فرما مولا، خیر فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور پیغام میں۔ السلام علیکم۔